السلام علیکم دوستو، 20ویں صدی میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں ایسی تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں جو معاشرے کو خالص اسلامی نظام میں ڈالنے کی خواہاں تھیں۔ ایسی ہی ایک تنظیم اخوان المسلمین تھی جس کا مقصد مسلمانوں میں ثقافتی، دینی اور سیاسی اقدار کی بیداری تھا۔ اس تنظیم کی بنیاد مارچ 1928 میں مصر کے ایک 22 سالہ معلم حسن البنا نے رکھی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو چکے تھے اور عرب دنیا میں متعدد اسلامی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ حسن البنا کی تنظیم اخوان المسلمین بہت جلد ایک ایسی تحریک کی شکل اختیار کر گئی جس نے نہ صرف تعلیمی یافتہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا بلکہ عام لوگوں میں سے ایسے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ اس تحریک نے مذہب اور سیاست کو یکجا کرنے کے تصور کو فروغ دیا اور اس کے اثرات دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں دیکھے گئے۔ شیخ حسن البنا 14 اکتوبر 1906 کو محمودیہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ تصوف کے شاذلی مکتبہ فکر سے وابستہ تھے اور انہوں نے شیخ عبدالوہاب حصافی کی خدمت میں تعلیم مکمل کی۔ سن 1927 میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ اسماعیلیہ کے ایک اسکول سے بطور استاد وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں انہیں شکایت موصول ہوئی کہ نہر سویز کا کنٹرول سنبھالنے والی برطانوی کمپنیاں مصری کارکنوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کمپنیوں کے یورپی مینیجر عالی شان بنگلوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ مصریوں کے کچے گروندے ان کی مفلوک الحالی کی زندہ تصویر تھے۔ انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ مصر کی ثقافت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اسے ایک مسلم تشخص رکھنے والے ملک کی بجائے فرعونوں کے زمانے کے ملک بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں حسن البنا کو ایک ایسی تنظیم کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہ صرف مصر بلکہ دیگر عرب ممالک میں بھی بیرون ممالک کے اثر و نفوذ میں کمی کر سکے بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی انصاف دلوا سکے۔ 1928 میں حسن البنا نے باضابطہ طور پر اخوان المسلمین کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اور نصب العین حقیقی اسلام کا نفاذ اور بیرونی غلبے کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنا بیان کیا گیا تھا۔ اگلے 3-4 برس میں اس تنظیم کی شاخوں کے قیام میں گزرے۔ سن 1932 میں جب حسن البنا کا تبادلہ قاہرہ ہوا تو اخوان المسلمون ملک کے طول و عرض میں پھیلنے والی ایک تنظیم بن چکی تھی۔ اس کے ارکان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظامی ڈھانچہ بھی وسیع ہو چکا تھا۔ حسن البنا نے اعلان کیا کہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اور یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اخوان المسلمین کی تنظیم کے ذریعے انہوں نے اپنے اسی نصب العین کو عملی جامہ پہنانے کا کام شروع کر دیا۔ جلد ہی مصر کے طول و عرض میں اخوان المسلمین کی شاخیں قائم کر دی گئیں۔ طلباء اور مزدوروں کو منظم کیا گیا اور عورتوں کی تنظیم کے لیے اخوان المسلمین کے نام سے علیحدہ شعبہ قائم کیا گیا۔ اخوان نے اپنے مدارس بھی قائم کیے اور رفع عامہ کے کاموں میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے ایک ایسے نظام ترتیب قائم کیا جس کے تحت اخوان کے کارکن بہترین قسم کے مسلمان بن سکیں۔ حسن البنا نے اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال سے مصر میں غیر اسلامی آئین آزمائے جا رہے ہیں اور وہ سخت ناکام ہوئے ہیں، لہٰذا اب اسلامی شریعت کا تجربہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مصر کے موجودہ دستور اور قانون کے ماخذ کتاب و سنت نہیں بلکہ یورپ کے ممالک کے دستور اور قوانین ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں۔ اگلے 10 برسوں میں اخوان المسلمین نے اپنا پریس بھی قائم کیا اور اپنے جرائد اور ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ سن 1935 میں رشید رضا کے انتقال کے بعد حسن البنا نے ان کے رسالے المنار کی ادارت سنبھال لی۔ اخوان نے خود بھی ایک روزنامہ، ایک ہفتہ نامہ اور ایک ماہ نامہ جاری کیا۔ روزنامہ اخوان المسلمین مصر کے صفحہ اول کے اخبارات میں شمار ہوتا تھا۔ ان مطبوعات اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعے اخوان نے اپنے اغراض و مقاصد کی پرزور تبلیغ کی اور بتایا کہ اسلام کس طرح زندگی کے مختلف شعبہ جات میں دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ حسن البنا کے جوش و جذبے میں بھی شدت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ سن 1936 میں انہوں نے مصر کے بادشاہ، وزیر اعظم اور دیگر عرب حکمرانوں کے نام ایک خط شائع کیا جس میں ان سے اسلامی نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 2 سال بعد انہوں نے مصر کے بادشاہ سے مصر کی سیاسی جماعتوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا۔
کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں بدعنوانیوں میں ملوث ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر پر برطانوی تسلط کے خلاف جن ہنگاموں کا آغاز ہوا، ان میں سب سے نمایاں کردار اخوان المسلمین کا ہی تھا۔ اس وقت تک مصر میں اس جماعت کے ارکان کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کی شاخیں دوسرے عرب ممالک میں بھی قائم ہو گئی تھیں۔ حسن البنا نے سن 1948 میں فلسطین سے برطانیہ کے انخلاء کے بعد جہاد فلسطین میں عملی حصہ لیا اور اخوان رضاکاروں نے سرکاری فوج کے مقابلے میں زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ دوران جنگ انگریزوں نے آزادی مصر کا جو اعلان کیا تھا، اسے اخوان نے فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سے اخوان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اخوان کی روز بروز مقبولیت سے ایک طرف مصر کے شاہ فاروق خطرہ محسوس کرنے لگے، دوسری طرف برطانیہ نے مصر پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اخوان پر پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ 9 دسمبر 1948 کو مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو خلاف قانون قرار دے دیا اور کئی ہزار کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 ہفتے بعد مصر کے وزیر اعظم نقراشی پاشا کو قتل کر دیا گیا، جس کی جوابی کارروائی کے طور پر 12 فروری 1949 کو حسن البنا بھی ایک نامعلوم قاتل کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 43 برس تھی۔ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ جیسے دیگر مسلحین کی طرح حسن البنا کو بھی پختہ یقین تھا کہ یورپ کے غلبے اور تسلط کا واحد سبب مسلمانوں کی وہ کمزوری ہے جو اسلام کی حقیقی راہ سے ان کے منحرف ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کمزوری پر قابو پانے اور مصر کا اقتدار واپس لینے کے لیے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے احکامات کے تابع بنانا ہوں گی، جیسا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ مصری حکومت کا خیال تھا کہ حسن البنا کے قتل ہونے کے بعد یہ جماعت خود ہی دم توڑ جائے گی، مگر یہ خیال خام خیال ہی رہا۔ حسن البنا کے بعد اس جماعت کی قیادت حسن اسماعیل حدیدی نے سنبھالی، تاہم اخوان المسلمین میں جو شخصیت سب سے زیادہ نمایاں ہوئی وہ سید قطب کی تھی۔ سید قطب بھی کم و بیش حسن البنا کے ہی ہم عمر تھے۔ ان کا تعلق بھی تدریس کے شعبے سے تھا اور وہ بھی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ 1948 میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا۔ 1950 میں وہ مصر واپس آئے تو ملک کی سیاست میں بحرانی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں جولائی 1952 میں فوجی انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کی قیادت جمال عبد الناصر کر رہے تھے۔ جمال عبد الناصر اور ان کے ساتھی معاشرتی عدل اور اصلاحات کے نفاذ کے بارے میں اخوان المسلمین کے بیشتر نظریات کو پسند کرتے تھے۔ ابتدا میں سید قطب کو پیشکش کی کہ وہ انقلابی حکومت کا ساتھ دیں، مگر سید قطب نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ سن 1954 میں مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دے کر سید قطب اور دیگر رہنماؤں کو نظر بند کر دیا۔ اخوان المسلمین کے رہنماؤں پر جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس جماعت کے 6 ممتاز رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ سید قطب نظر بند کر دیے گئے۔ جہاں انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، وہ سن 1962 میں رہا ہوئے، جس کے بعد ان کا رابطہ اخوان المسلمین کے ہمدردوں کے ساتھ ہوا۔ 1965 میں وہ ایک مرتبہ پھر گرفتار ہوئے۔ ان پر صدر ناصر کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے، ملک میں افراتفری پھیلانے اور بالآخر اقتدار پر قبضہ کرنے کے الزامات تھے۔ 29 اگست 1966 کو ان کو اور ان کے 2 ساتھیوں عبد الفاتح اسماعیل اور محمد یوسف حواش کے ساتھ سزائے موت دے دی گئی۔ سید قطب کے پھانسی دیے جانے کے بعد اخوان المسلمین پر مصائب کا ایک لمبا دور شروع ہوا، مگر یہ جماعت ختم نہ ہوئی اور اس کا دائرہ کار پورے عرب علاقوں میں پھیل گیا۔ 1970 میں جمال عبد الناصر کی وفات کے بعد انور سادات مصر کے صدر بنے، جو کسی زمانے میں صدر ناصر اور اخوان المسلمین کے درمیان رابطہ کار تھے۔ اس پرانے تعلق کی بنا پر اخوان المسلمین نے ابتدا میں انور سادات کی حکومت کی حمایت کی، مگر بعد میں یہ تعلقات خراب ہو گئے۔ 1981 میں انور سادات قتل کر دیے گئے اور حسنی مبارک مصر کے صدر بن گئے، جو 32 سال تک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ سن 2011 میں اخوان المسلمین کی تحریک کے نتیجے میں حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 2012 میں اخوان المسلمین کی حمایت سے وجود میں آنے والی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی نے مصر میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اخوان المسلمین محمد خیرات، سعد الشاطر،
کو صدر بنانا چاہتی تھی، مگر ان کے نااہل قرار دیے جانے کے بعد اس جماعت کے بانی صدر محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہو گئے۔ محمد مرسی کو مصر کے مشہور عالم دین صفوت حجازی کی تائید بھی حاصل تھی۔ صدر منتخب ہونے کے بعد محمد مرسی نے حزب فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ محمد مرسی 9/11 کے واقعے کو امریکی سازش قرار دیتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس سازش کا مقصد افغانستان اور عراق پر امریکی حملے کا جواز فراہم کرنا ہے۔ امریکہ نے ان کے نظریات کی پرزور مخالفت کی۔ محمد مرسی مصر کے نئے آئین میں ترمیم کے بھی خواہش مند تھے، جس کے بعد ان کے مطابق اس آئین پر شریعت کا رنگ غالب آ جاتا۔ محمد مرسی کی اس خواہش پر ان کے اور فوج کے درمیان خلیج قائم ہو گئی اور محمد مرسی کو سربراہ اقتدار آئے ہوئے صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل عبدالفاتح سیسی مصر کے حکمران بن گئے۔ محمد مرسی گرفتار کر لیے گئے اور اپریل 2015 میں محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان پر کئی دیگر جرائم کے مرتکب ہونے کا الزام لگایا گیا، جن میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کے گٹھ جوڑ سے لے کر خفیہ سرکاری معلومات افشاء کرنے، دھوکہ دہی اور توہین عدالت کے الزامات شامل تھے۔ اس کے بعد محمد مرسی مسلسل قید میں ہی رہے اور 17 جون 2019 کو، اس وقت جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے، عدالت ہی میں گر کے بے ہوش ہو گئے اور بعد ازاں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اخوان المسلمین کے حامیوں نے محمد مرسی کی اس موت کو قتل قرار دیا اور کہا کہ محمد مرسی ملک کے منتخب صدر تھے، انہیں بلا جواز قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، وہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض تھے، انہیں مناسب طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئی تھیں اور یہی اسباب ان کی موت کا سبب بنے۔ اگر آپ کو رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔